is my most favorite poet in the world. And this includes Keats, and this includes Shakespeare, and this includes Ghalib. And of course, I have a lot of respect for a lot of poets. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ماسکو فلم فیسٹیول کے دوران مجھے پتہ چلا کہ فیض صاحب بھی وہیں ہیں، تو میں بہت خوشی سے گئی ان سے ملنے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا اچھا تم شام میں پھر آؤ مجھ سے ملنے کے لیے. تو میں پھر گئی ان کے کمرے میں. تو انہوں نے کہا کہ کچھ شعر ہو گئے، لو پڑھو، بالکل نئے ہیں. تو میں نے ذرا سا کھسیاتے ہوئے، سر کھجاتے ہوئے کہا فیض چچا میں اردو نہیں پڑھ سکتی. تو ہی واز ہارفائڈ اینڈ ہی سیڈ کیا مطلب ہے تمہارا، نامعقول ہے تمہارے ماں باپ، یہ وہ. میں نے کہا نہیں دراصل ایسا نہیں. اور ٹو ایلیبریٹ مائی پوائنٹ فردر میں نے کہا کہ مگر میں شاعری خوب اچھی طرح سے سمجھتی ہوں اور آپ کی بہت بڑی مداح ہوں اور آپ کی بہت فین ہوں، اور میں اردو سمجھتی ہوں، صرف لکھ پڑھ نہیں سکتی. آپ کی پوری شاعری مجھے منہ زبانی یاد ہے، جیسے کہ اور اس وقت کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا جیسے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے. تو انہوں نے کش لے کے کہا بھائی وہ تو میر کا کلام ہے. تو میں نے کہا نہیں میرا مطلب وہ تھوڑی تھا، میں یہ مطلب بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو انہوں نے اپنی سگریٹ رکھی اور کان کھجا دے کہا دیکھیں میر کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن بہادر شاہ ظفر کو میں شاعر نہیں مانتا. And I just completely died and felt absolutely horrible and went out shamefacedly from his room. اور میں نے کہا کہ یہ سچ مچ سمجھیں گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. اور میں باہر گئی اور ان کی تمام شاعری پٹ 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 مجھے یاد آ گئی. لیکن اس وقت میں اتنی زیادہ گھبرا گئی تھی. دس از دا ون انسیڈنٹ آف مائی لائف دیٹ آئی ول ریمبر فار ایور. مائی فیوریٹ فیض احمد فیض اسٹوری. فیض چچا ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے اور وہاں میرے سر پہ تھپ تھپاتے ہوئے اپنی شاعری سناتے تھے. تو یہ جو ایٹماسفیئر ہے which I think is remarkable in what it did to me in terms of giving it a value system. مجھے ایک انسیڈنٹ یاد ہے کہ ابا بھی ہسپتال میں تھے اور مامی بھی ہسپتال میں تھیں، دونوں ماسکو میں تھے. اور کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے کیونکہ الگ الگ فلور پہ تھے. اور ممی کا آپریشن ہونے جانا تھا اور ابا ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے. تو ابا نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کر ممی کو دیا جبکہ وہ ویل ہو رہی تھی آپریشن تھیٹر میں. اور انہوں نے پڑھ کے جب دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست. تو اس نظم کی اتنی زیادہ ویلیو ہے میری زندگی میں. فیض صاحب for me is not merely a poet. He is a philosopher. He is a guide. He's without even being aware of it, influenced my life in so many different directions and given me so much strength at times when I have felt helpless. So he has a very special place in my heart. بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے، تیرا ستوا جسم ہے تیرا، بول کے جان اب تک تیری ہے. دیکھ کے آہنگ گر کی دکان میں تند ہے شعلے، سرخ ہے آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زبان کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے.